السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک صورت، حضور علیہ السلام کی مبارک شکل رحمت ہر لحاظ سے خوبصورت، حسن و جمال کا مرقع تھی۔ حضور کی بینی مبارک کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکنل ارنین، حضور علیہ السلام کی ناک مبارک اقنا تھی۔ اب اقنا کا معنی جو علماء نے کیا ہے وہ ہے طولہ و دقتہ، کہ ایک تو حضور کی مبارک ناک بلند تھی اور پتلی تھی، اور ناک پر نور کی ایک لاٹ ہوتی تھی جو دیکھنے والے کو بغیر تأمل کے محسوس ہوتی۔ ناک کی وسط سے وہ نور اٹھتا ہوا دکھائی دیتا، جس کی وجہ سے یوں لگتا کہ حضور کے مبارک ناک کا درمیانی حصہ باقی حصے سے کچھ بلند ہے، اور یہ حسن ہوتا ہے۔ نفس الامر میں ایسا نہیں تھا، لیکن اس نور کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا تھا، چونکہ ناک کا بالکل سیدھا ہونا بھی اور دقیق ہونا اور اونچائی میں ہونا یہ حسن ہے، اور درمیان سے ہلکا سا اٹھان ہو تو یہ بھی حسن ہے، دونوں حسن ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب میں یہ دونوں حسن جمع کر دیے تھے۔ نفس الامر میں تو ایسا نہیں تھا کہ درمیان میں ناک اٹھی ہوئی ہو، لیکن جو نور اس کے اوپر چھایا رہتا اس کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا۔ تو گویا مرقع حسن ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جو حضور کی بینی کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام احادیث میں مذکور نہیں ہے۔ فقال رجل من الصحابہ، صحابہ میں سے ایک آدمی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی مبارک ناک کے بارے میں دقیق الانف کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حسن ہوتا ہے، یعنی انسان کی ناک اونچی ہو، بلند ہو اور پرگوشت ہو تو وہ خوبصورت نہیں لگتی، لیکن وہ دقیق ہو تو یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خوبصورتی کا معیار بنایا ہے۔
خوبصورتی اور جمال اگر کسی نے دیکھنا ہو، کیسے خوبصورتی ہوتی ہے اور جمال کسے کہتے ہیں، وہ حضور کی صورت کو دیکھ لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ناک کی منتہا پر اور دو ابروؤں کے درمیان ایک رگ مبارک تھی، اور جب آقا کریم غصے میں آتے تو وہ رگ مبارک جو ہے وہ پھڑکنے لگتے، اور یہ حضور کے جلال کی علامت تھی۔ حضور کی مبارک پیشانی کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وصاف ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ گھر کے فرد ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں حضرت ابو حالہ سے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسع الجبین، حضور کی مبارک پیشانی کشادہ تھی۔ پیشانی کا کشادہ ہونا یہ حسن ہوتا ہے، یہ جمال ہوتا ہے۔ پیشانی کا کشادہ نہ ہونا، اس کا مختصر اور چھوٹا ہونا، یہ سارے جسم کے وقار کو اور چہرے کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ تو حضور واسع الجبین تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ استعمال کیے، انہوں نے مفاد الجبین کے لفظ استعمال کیے کہ حضور کی پیشانی کشادہ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا جبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین کے لیے سلط کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ تو علماء نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں، واسع، ملائم اور چمکدار، یعنی سلط کا لفظ تینوں معنوں کو متضمن ہے کہ پیشانی کشادہ بھی تھی، نرم اور ملائم بھی تھی، اور چمکدار بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور کی مبارک پیشانی کے بارے میں ایک اور لفظ آیا ہے، بڑا خوبصورت لفظ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجل الجبین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی اجلی ہوئی تھی، چمکدار تھی، روشن پیشانی، طلعت زیبا کا حسن دیکھنے والا تھا، اور پیشانی کا جمال اس پہ فریفتہ ہونے کو جی چاہتا تھا۔ اجل الجبین کے لفظ استعمال ہوئے، بلکہ فرماتے ہیں اذا طالع جبینہ من بین الشعر او طالع من فلک الشعر اور عند اللیل او طالع بوجہہ علی الناس ترا جبینہ کأنہ السراج المتوقد یتلالع کانوا یقولون هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا کہ حضور کے مبارک بال لٹک کے پیشانی پہ گر رہے ہوتے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رات کے اندھیرے میں تو حضور کی چمکتی ہوئی پیشانی نظر آتی، یا آقا کریم علیہ السلام اچانک نظر آتے تو صحابہ کی نظر حضور کی پیشانی پہ پڑتی، تو حضور کی پیشانی کی چمک کو دیکھ کر ہی وہ کہتے ہوا رسول اللہ، وہ حضور آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کی پیشانی اس طرح چمکتی تھی جس طرح چراغ جلتا ہے۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ یہ نئی نسل نے تو نہیں دیکھا ہوا، ہم نے بچپن میں اپنی ماؤں کو چرخے کاٹتے دیکھا ہے۔ جو میری عمر کے کم از کم لوگ ہیں انہوں نے تو ضرور دیکھا ہوگا، اور میری عمر سے بڑے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو ان بچوں نے نہیں دیکھا، لیکن چرخے کا نام تو سنا ہے۔ تو جب چرخہ کاتا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑی دلکش اور مسحور کن آواز ہوتی ہے۔ جب تکلے کے اوپر وہ پونی بنائی جا رہی ہوتی ہے اور وہ تکلا گھومتا ہے تو وہ عجیب ایک کیف اور ایک سرور کا جہاں آباد ہوتا ہے، اس کی مدرسی آواز اور اس کی خوبصورت مسحور کن آواز وہ دل کو چھوتی ہے۔ تو چرخہ تو کوئی بھی کاتے، میری ماں کاتے یا آپ کی ماں، تو وہ بڑا اس کی آواز مست کر دیتی ہے اور بچوں کو نیند آ جاتی ہے، ماں چرخہ کاٹ رہی ہو۔
تو جب ام المومنین سیدہ عائشہ چرخہ کاٹ رہی ہے تو وہ کیا رنگ ہوں گے، فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے ہوں گے، پیغمبر کے گھر میں حضور کی اہلیہ محترمہ چرخہ کاٹ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور علیہ السلام گھر کے کسی کام میں لگے تھے، گھر کے بہت سارے کام کاج حضور خود کر لیتے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام اس کام میں لگے تھے، تو اس مصروفیت کی وجہ سے حضور کی پیشانی پر قطرے نمودار ہوئے پسینے کے، اور آپ نے یہ تو سن لیا کہ حضور کی پیشانی اجلی تھی۔ درود پڑھیے۔ تو حضور علیہ السلام کی مبارک کشادہ، وسیع، چمکدار، روشن، منور، تاباں پیشانی، جس کے بارے میں میرے امام بولے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ پیشانی اور شفاعت کا صحرا اس پیشانی پہ سجا ہوا، چمکدار روشن پیشانی، گھر کا ماحول، حضور کے گھر کا ویڑا، اور ام المومنین چرخہ کاٹ رہی ہیں اور حضور گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں تو پیشانی پہ قطرے نمودار ہوئے۔ حضور اپنے دھیان میں وہ کام کر رہے تھے اور ام المومنین چرخہ کاٹ رہی تھی، تو اچانک ام المومنین کی نظر حضور علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی اور پیشانی پہ آئے ہوئے قطرے دیکھے، تو ایسا کھو گئیں کہ چرخے کی رفتار کم پڑنے لگی، حتیٰ کہ چرخہ بند ہو گیا اور ان کی نظریں حضور کے چہرے پہ جم گئیں، حضور کی پیشانی کو دیکھنے لگیں۔ تو آقا اپنے دھیان کام لگے ہوئے تھے، اور جب چرخے کی آواز تھم گئی تو حضور نے اچانک اپنا رخ انور اٹھایا اور فرمایا، مالک یا عائشہ، عائشہ کیا ہوا، چرخہ کاٹنا چھوڑ دیا؟ تو ام المومنین نے آگے سے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، لو اراک ابو کبیر الحزلی لعالم انک احق بشیرہ حیث یقول واذا نظرت الى اسرت وجہہ برکت بروک العارض المتحلل۔ ابو کبیر حزلی بہت بڑا شاعر گزرا، اور اس نے اپنی ایک غزل میں محبوب کے چہرے کا اور پیشانی کی چمک کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس نے کہا کہ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أُسْرَةِ وَجْهِهِ، اللہ اکبر۔ تو ابو کبیر حزلی کے اس شعر کو نقل کر کے ام المومنین نے کہا کہ آج اگر ابو کبیر حزلی موجود ہوتا تو اس نے ایک شاعرانہ تصور باندھا ہے، ایسا محبوب زمانے میں کوئی پایا نہیں جاتا جس کا چہرہ اتنا روشن ہو، جو نقشہ اس نے اپنی غزل میں بیان کیا، اپنے شعر میں کہا آج اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو وہ کہتا میرے شعر کا مصداق مجھے مل گیا ہے، میں نے غزل جن کے لیے کہی تھی وہ جان غزل میرے سامنے موجود ہے، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ بس آپ کا مبارک چہرہ اور آپ کی پیشانی کی چمک میں کھو گئی اور چرخہ چلانا بھول گئی، اور آج مجھے ابو کبیر حزلی یاد آ گیا کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا تو پیشانی کی چمک پہ فریفتہ ہو جاتا، اللہ اکبر۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پیشانی کا حسن بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، وائزہ فرماتے ہیں، متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ، اللہ اکبر، بالجا مثل مصباح الدجا المتوقد۔ آپ کی پیشانی رات کے اندھیرے میں یوں چمکتی ہے جس طرح شب دیجور کی ظلمتیں ہوں اور کوئی چراغ جلا دے، تو جس طرح کوئی چراغ جلا دے اندھیروں میں، تو اس طرح حضور جب آپ تشریف لاتے ہیں آپ کی پیشانی کا چراغ یوں جل رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا خوبصورتی ہے حضور کی مبارک پیشانی کی۔ پھر سن لیجئے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔
حضور علیہ السلام کے سر انور کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم الحامہ، حضور کا سر کشادہ تھا، بڑے سرداروں کے، حضور کا سر موزونیت کے اعتبار سے بڑا تھا، اور بڑائی عظمت کی دلیل ہے، سر کا بڑا ہونا جو ہے وہ عظمت کی دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہاں انداز دیکھیے، جس کے آگے سروراں خم رہے، ذرا لفظوں کا حسن دیکھیے، جمال ملاحظہ کیے، جس کے آگے سروراں خم رہے، جس کے آگے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اس سرے تاج رفعت پہ، یہ نہیں کہا کہ وہ سر بہت اونچا ہے، کہا اونچائی کے سر کے اوپر جو تاج رکھا ہے یہ محبوب کا سر انور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کے سر انور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عظیم الحامہ، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضخم الراس، حضور کا سر موزونیت کے اعتبار سے بڑا تھا، کشادہ تھا، اور یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور کا سر بھی سونا تھا، حضور کی پیشانی بھی سونی تھی، اور سر انور پر حضور کے مبارک بال، زلفیں، واللیل اذا سجا، اللہ اکبر، حضور کی مبارک زلفیں وہ بھی سونی تھی، وہ بھی جمیل تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی مبارک زلفوں میں مانگ نکالتے تو حضور سیدھی مانگ نکالتے۔ یہ آپ جو مانگ نکالتے ہیں تو کچھ لوگ ٹیڑھی مانگ نکالتے، لیکن حضور کا طریقہ یہ تھا کہ درمیان سے ناک کی سیدھ پر سیدھی مانگ نکالتے۔ تو سر انور ایک تو کشادہ تھا، دوسرا حضور کے سر انور کا جو وہ حصہ جو منبت الشعر ہوتا ہے، جہاں بال اگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بالکل سفید اور چمکدار تھا، اور بال گھنے اور سیاہ، اور جب حضور مانگ نکالتے تو اطراف میں بال پھیلتے، اور درمیان میں وہ جو لکیر بنتی وہ ایک نور کی لکیر دکھائی دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور محبوب کی سیاہ زلفوں کو شب دیجور کہنا، شب کہنا، رات کہنا، یہ شاعروں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ محبوب کی زلفوں کو رات سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ حافظ شیرازی اپنے محبوب کی زلفوں کی کہانی چھیڑتا ہے تو کہتا ہے کہ بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلاورس دزدے کے بشب چراغ دارد، کتنا بہادر چور ہے کہ رات کے اندھیرے میں چراغ جلا کے دل لوٹ رہا ہے۔ تو شاعر محبوب کی زلفوں کو رات کہتے آئے ہیں اور چہرے کو چراغ کہتے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شاعر تو تھے، ان کا بھی جی چاہا کہ حضور کی زلفوں کو میں بھی شب کہہ دوں، پھر کہا سارے ہی شب کہتے ہیں، تو پھر حوصلہ نہ پڑا، پھر عشق نے مدد کی، تو اعلیٰ حضرت بولے چلو شب نہیں کہتا، شب قدر کہہ دیتا ہوں، شب نہیں کہتا، شب قدر کہہ دیتا ہوں۔ اب حضور نے درمیان سے سیدھی مانگ نکالی اور زلفیں دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہیں، خمدار زلفیں، سیاہ زلفیں حضور کی، درمیان میں وہ نور کی لکیر۔ تو اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیے، خراج پیش کرنے کے رنگ دیکھیے، عقیدتوں کی اور محبتوں کی حضور کے بارگاہ میں سلامی کا انداز دیکھیے۔ تو اعلیٰ حضرت بولے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے جب بال بکھیرے اور درمیان سے سیدھی مانگ نکالی تو لگتا ہے لیلۃ الفجر میں پو پھٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق۔ صبح کاذب نکلتی ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہے، اور صبح صادق جو ہوتی ہے
وہ بالکل پھوٹتی ہے پھر پھوٹی ہی رہتی ہے، تو اس کو صبح صادق کہا۔ اللہ اکبر، سیدھی مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سیاہ گھنے بال عطا کیے تھے۔ اچھا، حضور کے مبارک بال نہ تو بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، ہلکے خمدار تھے۔ بالکل گھنگریالے ہو جانا یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے، کئی لوگوں کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے بال بالکل سیدھے ہوتے ہیں، اور آپ نے دونوں لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ حسن نہیں ہوتا۔ حسن یہ ہے کہ بالوں میں ہلکا سا خم ہو، بالوں میں ہلکا سا خم ہو۔ اللہ اکبر، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی۔ اب حضور کے مبارک بال کہاں تک تھے تو اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنیہ، کانوں کے نصف تک حضور کی مبارک زلفیں تھیں۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عظیم الجمہ الی شہمت اذنیہ، حضور کے بال گھنے تھے، سیاہ تھے، خوبصورت تھے، اور کانوں کی لوؤں تک حضور کی مبارک زلفیں تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لہو شعر فوق الجمہ ودون الوفرہ۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال جو ہیں وہ کان کی لو سے نیچے تھے اور گردن سے، کندھے سے اوپر تھے، یعنی درمیان کندھے تک۔ اور حضرت برا بن عازب ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں لہو شعر یضرب منکبیہ، حضور کے مبارک بال کندھوں کا بوسہ بھی لے رہے ہوتے تھے۔ اب یہ مختلف روایات ہیں، بعض نے کہا نصف کانوں تک تھے، بعض نے کہا کانوں کی لوؤں تک تھے، بعض نے کہا کہ کندھے اور کانوں کے درمیان تھے، بعض نے کہا کہ کبھی حضور کے بال حضور کے کندھوں کو چوم لیتے تھے۔ تو علماء نے اس کی تطبیق یہ کی کہ حضور جب حجامت بنواتے تو نصف کان تک بال کٹواتے، پھر آگے بڑھتے رہتے، تو جب کندھوں کو چومنے لگتے تو حضور پھر کٹوا دیتے۔ تو اس لیے کسی نے کہا نصف کانوں تک، کسی نے کہا لوؤں تک، کسی نے کہا اس سے نیچے گئی، کسی نے کہا اس سے نیچے، کسی نے کہا نہیں کندھوں کو بھی چوم لیا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف رنگوں میں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے جمال کو دیکھا انہوں نے وہ بیان کر دیا۔ اور میں نے کہا تھا اتنی صورت اور اتنے شمائل کسی کے محفوظ نہیں ہیں جتنے میرے حضور کے محفوظ ہیں۔ ایک ایک ادا صحابہ نے نوٹ کر کے رکھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام اپنے مبارک بالوں کو کثرت کے ساتھ تیل لگایا کرتے تھے اور بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے ان کو پھر وہ سنوار کے رکھے، یہ نہ ہو کہ بال ہوں اور الجھے ہوئے ہوں، ایسا نہیں، ان کو سنوار کے رکھے، ان کے اندر تیل لگائے، ان کے اندر شانہ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق بھی کروایا ہے، ویسے تو حضور نے ہمیشہ زلفیں رکھی، یہ حضور کا طریقہ ہے، اور بال سارے سر کے ایک سائز کے ہونے چاہیے، چاہے نصف کندھوں تک ہوں، نصف کانوں تک ہوں، چاہے لوؤں تک ہوں، چاہے گردن کے کسی حصے تک آ جائیں، حتیٰ کہ کندھوں کو چھوئیں تو پھر کٹوا لیں، تو کسی جگہ بھی آپ بال رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہ رکھنا چاہیں تو آپ حلق بھی کروا سکتے ہیں، یہ سب مسنون ہے۔ لیکن جسم کے کسی حصے سے بال کا جو ہے وہ سر کے کسی حصے سے بالوں کا چھوٹا ہونا، کسی حصے سے بالوں کا بڑا ہونا، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ خلاف سنت ہیں۔ یہ آج کل مختلف سٹائل آ گئے ہیں کہ پیچھے سے چھوٹے کر دیے جاتے ہیں، آگے سے پف بنا لیا جاتا ہے، آگے سے چھوٹے کر دیے جاتے ہیں، پیچھے سے بڑے کر دیے جاتے ہیں، درمیان سے بڑے رکھے جاتے ہیں، آگے پیچھے سے چھوٹے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو بالوں کی شکلیں ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، حضور کے سنت اور طریقے سے ہٹ کے ہیں۔ سارے بال ایک جیسے رکھے جائیں، وہ تمہاری مرضی کے، چاہے حلق کروا دو، چاہے نصف کانوں تک ہوں، چاہے لوؤں تک ہو، چاہے اس سے نیچے کندھوں تک جائے۔ البتہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ عورتوں کی مشابہت اور یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ کندھوں تک جائز رکھنے ہیں بال، اور کندھوں سے نیچے یہ جو کئی لوگوں نے نیچے تک بال چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ملنگ ہیں ہمارے لیے جائز ہے، تو یہ ان کے لیے جائز نہیں، شریعت کو ان کے لیے وکری نہیں آئی، سب کے لیے ایک جیسی شریعت ہے۔ اور پھر جو ان بالوں کے اندر مینڈیاں بنا لیتے ہیں اور ان کے اندر
جنابت کا غسل بھی ہو تو پھر بھی ان کے اندر پانی نہیں پہنچ پاتا تو وہ ناپاک رہتے ہیں. تو بالوں کی مینڈیاں نہ بنائی جائے، وہ جڑے نہ آپس میں، بلکہ تصریح بالوں کی، تصریح الشعر، بالوں کی جو تصریح ہے اور بالوں کا سیدھا رہنا اور اس کے اندر شانہ کرنا، کنگھی کرنا، تیل لگانا اور ان میں خوبصورتی رہے، تو یہ بالوں کا حسن ہے اور یہ بالوں کا جمال ہے. تو حضور نے کبھی حلق بھی کروایا، حج کے موقع پر حضور نے حلق کروایا. اور جب حضور نے حلق کروایا تو حضور کا طریقہ یہ تھا، پہلے دائیں جانب سے حلق کرواتے اور پھر بائیں جانب پیش کرتے. تو حضور نے جب حلق کروایا تو حضرت ابو طلحہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس طرح کرو کہ میرے بال جو ہیں وہ دائیں سے جب کٹے اور پھر بائیں سے حضور کے مبارک بال جو ہیں وہ ان کا حلق کیا گیا. تو ابو طلحہ کو بلا کر کے حضور نے وہ بال ان کو عطا کر دیے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں میں بانٹ دو. یہ حضور کا ہی حق ہے، یہ حضور کا ہی حق ہے کہ حضور کے مبارک بال تقسیم ہوں اور وہ تبرک بنے. یہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنے بال بانٹتا پھروں اور میں اپنے متبعین کو کہوں کہ یہ میرے بال بھی متبرک ہوتے ہیں. یہ حضور کا حق ہے کہ حضور کے مبارک بال جو ہیں وہ حضرت طلحہ رضی اللہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے، کہا ان کو لوگوں میں بانٹ دو. انہوں نے لوگوں میں وہ بال تقسیم کر دیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کے بال مبارک تھے، منہ رحمت، منہ مبارک، منہ نور. اللہ اکبر. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بال، حضور کے منہ نور، حضور کے منہ مبارک، حضور کے منہ رحمت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ خوش نصیب شخص ہے. اور کیا علامت ہے منہ مبارک کی کہ جو اصل ہوں ان کو آگ نہیں لگتی. دوسری بات کہ حضور زندہ و جاوید ہیں، حضور کے بال آج بھی بڑھتے ہیں، ان کا قد بڑھتا رہتا ہے، نشأت ہوتی رہتی ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے لکھا، در سمین فی مبشرات النبی الامین. کہتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی، انہیں آرزو تھی کہ حضور کے منہ مبارک مجھے نصیب ہو. تو آقا کریم نے ایسے ہی اپنے مبارک چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور 2 بال حضور کے مبارک ہاتھ میں آئے اور وہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو عطا کر دیے. تو یہ خواب کا منظر ہے. کہتے ہیں جب میں جاگا تو کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا. تو خواب مجھے یاد تھا اور میں ان بالوں کی تلاش کی تو وہ میرے سرہانے کے ساتھ موجود تھے. پھر میں ان بالوں کو محفوظ کر لیا اور وہ لوگوں کو زیارت کرتے تھے. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں انفاس العارفین میں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 2 لوگ آئے ان بالوں کی زیارت کے لیے. تو انہوں نے کہا جی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ جی آپ زیارت کیجئے. تو جب تالا کھولنے لگے تو تالا نہیں کھل رہا تھا. خیر غور سے دیکھا کہ چابی تو نہیں بدل گئی، دیکھا تو چابی بھی وہی ہے. تو جو ہے وہ پھر کوشش کی لیکن تالا نہیں کھلا. تو وہ آدمی کہنے لگے کہ آپ رہنے دیجئے. پھر وہ گئے اور واپس آئے، پھر وہی چابی لگائی تو تالا کھل گیا. تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ ہم پرکھنے آئے تھے، آزمائش کرنے آئے تھے اور ہم جنابت سے تھے. اب ہم غسل کر کے آئے ہیں تو تالا کھل گیا ہے. حضور کے مبارک بالوں کو بھی حیا ہے اور ان کا تقدس اللہ یوں قائم رکھتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں حضور کے مبارک بالوں کے حوالے سے تو بہت روایات موجود ہیں، حضور کے منہ مبارک کے بارے میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک معتبر ہیں، ان کی بات مستند سمجھی جاتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس ڈبیا میں، جس بکسے میں، جس صندوق میں حضور کے مبارک منہ رحمت تھے،
جب ہم اس کو اٹھا کر کے کہیں لے جاتے تو بادل سایہ کیا کرتا تھا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو کہا کہ بال حضور کے لے کر کے جب ہم کہیں سیر گلشن کو نکلتے، کہیں جانا ہوتا تو بادل سایہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کے پاس حضور کے بال تھے، انہوں نے وصیت کی تھی فوت ہونے سے قبل کہ جب مجھے کفن دے لو تو حضور کے مبارک بال میری زبان کے نیچے رکھنا، تاکہ قبر کے اندر میں یہ تبرک لے کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس یہ احساسے تو نہیں ہیں ہر مسلمان کے پاس، لیکن حضور کا نام تو ہے جو ہم اپنی روحوں میں لے کے جا سکتے ہیں۔ اور میرے امام بولے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس بال ہے، ہمیں حضرت انس کے گھر والوں سے یا حضرت انس سے ملے ہیں۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر یہ بال میرے پاس ہوتے تو دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے میں اسے زیادہ قیمتی سمجھتا، یہ سرمایہ اگر میرے پاس ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے مبارک بال تھے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینے میں اگر کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار پڑ جاتا تو وہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آ جاتے، تو وہ پھر ڈبیا سے بال نکالتی اور پانی کے گلاس میں ان بالوں کو جنبش دیتی، اور ان بالوں کی برکت سے وہ پانی جب بیمار پیتا اللہ اس کو شفا عطا کرتا۔ یہ حضور کے مبارک بالوں کی برکت ہے جو اس پانی میں اتر جاتی۔ اللہ اکبر۔ جبلہ بن احم کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی لڑائی تھی، اور رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا، اور حضرت خالد بن ولید کے پاس تھوڑے لوگ تھے، لیکن ہوا ایسا کہ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں فتح کے پرچم گاڑ کے آئے ہیں، لیکن یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں ان کا پلہ بھاری دکھائی دے رہا تھا اور ان کے قدم اکھڑ رہے تھے۔ حضرت رافع تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید نے کہا لگتا ہے آج قضا آ گئی، آج نہیں ہم بچ سکتے، حالات جو ہیں ایک بہت بڑا لشکر اور ہمارے قدم ٹھہر ہی نہیں رہے، تو لگتا ہے کہ آج قضا آ گئی۔ تو حضرت رافع بن عمر تائی نے جب یہ کہا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ قضا آج آئی ہی آئی۔ ادھر حضور علیہ السلام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملے، اور وہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے مدینہ المنورہ میں۔ کہا اللہ کا شیر مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ہی اٹھے، بیدار ہوئے اور اعلان کروا دیا۔ شہر میں اعلان ہونے لگا مدینہ المنورہ میں، جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے۔ انہیں کتنا یقین تھا کہ حضور خواب میں آئے ہیں تو حضور ہی آئے ہیں، کوئی وہم نہیں سمجھا، کوئی گمان نہیں۔ انہیں کہا کہ یہ حضور نے میسج دیا تو یہ حضور کا ہی میسج ہے، حضور کا ہی پیغام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی اعلان کروا دیے، مجاہد جمع ہونے لگے، اور دیکھتے دیکھتے لشکر تیار ہو گیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رات کو ہی لشکر لے کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے محسوس کیا کہ لشکر سے ہٹ کے کوئی سوار چل رہا ہے، تو انہیں کوئی شک گزرا کہ کوئی جاسوس نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ذرا مزید
اس کی جستجو کی تو وہ نقاب پوش بھی تھا، تو شک اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ انہیں گرفتار کر کے لاؤ، یہ جاسوس ہے، کون ہے، ہم اس کی تفتیش تو کریں۔ تو خیر انہوں نے گھیر لیا ان کو، ان کے گھوڑے کو جو ہے وہ ابو عبیدہ کے قریب لے آئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے تھوڑا سا قریب ہو کے کہا کہ میں خالد بن ولید کی بیوی ام تمیم ہوں۔ کہا کہ تم عورت ہو کے جا رہی ہو؟ کہا ہاں۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ خالد مشکل میں ہے، تو کبھی ایسا ہوا نہیں کسی جنگ میں وہ مشکل میں آیا ہو، کبھی واپس بھی پلٹا ہو تو گھر آ کے سنایا ہو کہ میں مشکل میں پھنس گیا تھا، تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کا شیر تو کبھی مشکل میں آیا نہیں تھا، آج کیا ہوا؟ تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ اپنی ٹوپی گھر بھول گئے تھے، جس ٹوپی کے اندر حضور کے منہ مبارک سیے ہوئے ہیں، اور وہ جب بھی جنگ کیا کرتے تھے تو وہ ٹوپی اپنے سر پہ پہن کے کیا کرتے تھے، اللہ فتح عطا کرتا۔ تو میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی، اللہ اکبر، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ تو یہ بھی لشکر کے ساتھ چلتی رہی۔ جب حضرت خالد بن ولید اور جبلہ بن اہم کے لشکر آمنے سامنے جہاں تھے، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو سواروں کا ایک قافلہ آگے بڑھ کے خالد بن ولید کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک نقاب پوش سوار آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، اور دشمن پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ تو خالد بن ولید کو رشک آیا اس کی بہادری پہ، اور خوش بھی ہوئے، اور حالت جنگ میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے اس سوار کے قریب ہوئے اور کہا نقاب پوش جوان تم کون ہو، اتنی بہادری سے لڑ رہے ہو؟ تو اس نے ہلکا سا نقاب الٹ کے کہا پہچانو تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تمہیں وہ ٹوپی دینے آئی ہوں جس کے اندر حضور کے بال سیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے ٹوپی عطا کی اور انہیں سر پہ رکھی، اللہ نے اسی دن مسلمانوں کو فتح عطا کر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی برکت تھی، اللہ اکبر۔ اور ایک دن حضور نے غسل کیا، یار کسی کے بال سونے ہوں، خوبصورت ہوں، گھنے اور سیاہ ہوں، لمبے ہوں تو وہ ویسے سونے لگتے ہیں، اور اگر بھیگے ہوئے ہوں، وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ بھیگے سے تیرا رنگ حنا اور بھی چمکے، بھیگے سے تیرا رنگ حنا اور بھی چمکے، پانی میں بلوری کف پا اور بھی چمکے۔ تو حسن جب پانی سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر حسن اور ہی نکھر جاتا ہے۔ تو حضور غسل کر کے آئے اور سیاہ رنگ کے مبارک بالوں، اللہ اکبر، کا حسن اور نمایاں ہوا۔ تو حضور نے ایسے ہاتھ ڈال کر کے ایک بال الگ کیا اور ساتھ ارشاد فرمایا من ازا شعرتم من شعری فالجنت علیہ حرام۔ سن لو جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کو بھی اذیت دی اس پر اللہ کی جنت حرام ہے۔ ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں، حضور تو حضور رہے، حضور کے بالوں کی توہین بھی گوارا نہیں ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے میلے تھے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے۔ مغرب اس کیفیت کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان حرکتوں سے میں مسلمانوں کے دلوں سے ان کے پیغمبر کی عظمت کو چھین لوں گا، نکال دوں گا، لیکن اسے بھول ہو گئی ہے۔ یہ ہزار گناہ گار سہی، بدکار اور سیاہ کار سہی، دنیا دار سہی، یہ کاروباری سہی، لیکن جب اپنے دل کا سودا کرنے کی باری آئے تو مدینے کی گلی میں کرتے ہیں، اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں، ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان۔ حضور کے نام کا جھنڈا کبھی نیچا نہیں ہو سکتا، ان کے نام کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے گا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔
تھوکنے والے کا تھوکا اس کے اپنے منہ پہ آ گرے گا۔ تبت یدا ابی لہب و تب کا تازیانہ آج بھی دشمنان رسول اور شاتمان رسول پہ برس رہا ہے، اور میرے نبی کا نام کل بھی اونچا تھا، میرے نبی کا نام آج بھی اونچا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آج ہمارے اوپر یہ جو آزمائشیں اور یہ ابتلائیں آتے ہیں اور یہ امتحانات سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اس سے دردناک امتحان امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیا اب بھی ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے؟ اب بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچتے رہیں گے؟ آج بھی ہم جو ہے وہ غفلت کی زندگی گزاریں گے یا اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے قدموں میں رکھ دیں گے؟ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ایک ایک سانس حضور کے نام پہ قربان کریں۔ ہم جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو، اور آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں گے۔ اور یہ ہماری زبان سے نہیں، ہمارے قلب سے، ہماری روحوں سے ہمارا عہد ہے، ہمارا ارادہ ہے۔ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری نسلیں آپ پہ قربان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دیں، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دیں۔ اے اللہ، زندگی کی آخری سانس تک اپنے محبوب کے حسن کے قصیدے پڑھتے رہنے کی توفیق دینا۔ حضور کی زلف دوتا سے لے کر کے سرے انور سے لے کر کے پائے نور تک حضور کے ایک ایک عضو بدن پہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ، تیرے محبوب کی عظمتوں کو خراج پیش کرتے ہیں۔ ہماری مشت خاک دین حق کے راستے میں قبول فرما لے۔ اللہ، ہماری نسلوں کو اپنی راہوں میں قبول فرما لے۔ اپنا خاص کرم فضل اس امت مرحومہ کے شامل حال فرما۔ اللہ، اپنا خاص کرم فضل امت مرحومہ کے شامل حال فرما۔ اسلام کے دشمنوں کو غارت کر دے، انہیں خاسر و برباد کر دے، انہیں ذلت میں شکست سے دو چار کر دے۔ اللہ، امت کو صحیح معنوں میں امت بننے کی توفیق عطا کر دے۔ ہمارے حکمرانوں کو غیرت کا نور عطا کر دے، غیرت کے اجالے عطا کر دے، امت کو وحدت کے اجالے عطا کر دے۔ اللہ، ہمارے ہاتھ خالی نہ موڑنا، ہم بے بسوں کی فریاد سن لے، اپنی پناہوں کا حصار عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اسی وقت پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، اور پرسوں کا جو اجتماع ہوگا شب میلاد کا خاص، وہ لمبا ہوگا، اس میں کچھ وقت آپ زیادہ لے کر کے آئیں گے، چونکہ وہ خاص شب ہے حضور کے میلاد کی۔ اس میں درود و سلام کی مجلس بھی سجے گی، اور اس میں حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔